بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و عزت لوگوں کو کس قدر مقدم تھی، اس ویڈیو میں عبداللہ بن ابی نے کیا کیا اور کس نے اس گستاخ کو پکڑا، اور بعد ازاں ایسا کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ اس واقعے سے آپ کو مکمل آگاہی مل سکے۔ سنان بن دبر الجہنی انصاری تھے اور جہجہ بن سعید الغفاری مہاجر تھے۔ دونوں کا پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ جہجہ بن سعید نے سنان کو اپنے ہاتھ سے مارا تو سنان نے آواز دی یا انصار، اور جہجہ نے آواز لگائی یا قریش۔ اوس و خزرج قبیلے انصار کی طرف دوڑے اور مہاجر نے مہاجر کی طرف دوڑ لگا دی، تلواریں نکال کر ایک دوسرے پر رکھ دیں۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو مارے خوشی کے اچھلنے لگا، لیکن کچھ صحابہ کرام درمیان میں آ گئے اور جو خون خرابہ درپیش تھا اس کو رفع دفع کروا دیا۔ دونوں صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لی اور سنان نے اپنے مار کا حق چھوڑ دیا اور اپنے مہاجر صحابی بھائی کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے انصار صحابہ سے کہا کہ یہ سب وہ ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھ کیا ہے۔ ان مہاجروں کو اگانے کے لیے زمینیں دیں، دولت اور گھر رہنے کو دیے، کھانا دیا، لیکن آج یہ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہاں عبداللہ بن ابی نے خود کو عزت والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا نامناسب لفظ بولا جو کہ میرے لیے اس ویڈیو میں یہاں بولنا ممکن نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کی اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچا دی۔ وہیں پر عبداللہ بن ابی جو کہ منافق عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، انہوں نے زید بن ارقم سے یہ بات سن لی اور مدینے کے راستے میں بیٹھ گئے اور اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا انتظار کرنے لگے۔ منافق عبداللہ بن ابی گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے اس کا گھوڑا پکڑ لیا اور باپ کو ایک زوردار جھٹکے اور غصے سے نیچے اتارا اور کہا، ٹھہر جا عبداللہ بن ابی سلول، تجھ پر افسوس ہے ابھی کہ تم کو کیا ہو گیا ہے۔ اپنی تلوار کھینچ کر باپ پر تان لی اور کہا، اللہ کی قسم اے عبداللہ بن ابی، تم اس وقت تک اس راستے سے نہیں جا سکتے جب تک تم یہ نہ کہو کہ تم ذلیل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی خاموش رہا تو بیٹے نے جھٹک کر کہا، آج تم کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ عزت والا کون ہے۔ بول دو کہ تم ذلیل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، ورنہ تم اس راستے سے نہیں جا سکتے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے یا پیغام بھجوایا، اور امیر المنافقین کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، اپنے باپ کو جانے دو، جب تک یہ ہم میں موجود ہے ہم حسن اخلاق سے ہی اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ مدینے میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک یہ خود نہ کہے کہ عبداللہ بن ابی سلول خود ذلیل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ جب بیٹے نے باپ سے یہ الفاظ کہلوا دیے تب اسے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ خوش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے رضا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب امیر المنافقین عبداللہ بن ابی وفات پا گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، باوجود اس کے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اعتراض بھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المنافقین عبداللہ بن ابی کے لیے 70 بار استغفار بھی پڑھی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سردار المنافقین کے گھر میں اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی عطا کی، اسی طرح ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدایت ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔